بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدنان احمد اسٹرولوجر وائرل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم ویڈیو اور ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے، جسے آپ پورا دیکھیں، مکمل سنیں۔ یقیناً آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو یقیناً اس ویڈیو کے سننے کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ذکر مبارک موجود ہے۔ دوستو، حضرت علی ہم سب کے بہت ہی پیارے، ہم سب کی جان نچھاور، ہم سب کی جانیں قربان، ہماری نسل قربان نام علی پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کا دوسرا نام، اس کے نام سے کفار کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو خیبر کے قلعے کو اکھاڑ پھینکے، جسے باب العلم قرار دیا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر کا ٹکڑا جس کے حوالے کر دیں، اسے علی شیر خدا کہتے ہیں۔ دوستو، حضرت علی 13 رجب کو کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے حضرت علی کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی نبی علیہ السلام کی پیدائش کے 30 سال بعد پیدا ہوئے، جو کہ تقریباً 600 AD بنتا ہے۔ یوں تو ہر صحابی کا درجہ، ہر امتی کا درجہ، ہر بزرگان دین کا درجہ اپنی جگہ موجود ہے، مگر حضرت علی کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ حضرت علی کی پرورش براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ جو انبیاء کے سردار ہیں، ان کی زیر سایہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی ہے حضرت علی کی۔ 18 ذوالحج کا وہ خاص دن اور اہم ترین دن، ہسٹری میں یہ دن انتہائی سنہرے حلفوں سے رکھا جائے گا، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور جس کے علی مولا ہیں اس کا میں مولا ہوں۔ یہ شرف، یہ اکرام، یہ کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ دوستو، اس خاص واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولا علی، حضرت علی سب سے منفرد ہیں۔ آپ کا مقام اللہ نے بلند کیا۔ یقیناً آپ یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ وہ کون سا خاص برج ہے جس پر مولا علی نے احسان عظیم کیا۔ حضرت علی جس تاریخ پر پیدا ہوئے وہ ہے 13 رجب۔ اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی تاریخ 13 رجب ہے، جس پر حضرت علی کا جشن ولادت منایا جاتا ہے، اور سال تھا سن 600 AD۔ اگر آپ اسے انگریزی کیلنڈر میں کنورٹ کرتے ہیں، اسلامی کیلنڈر، انٹرنیٹ پہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آپ اسے اسلامی تاریخ کو انگریزی تاریخ میں جب آپ اسے کنورٹ کرتے ہیں تو تاریخ بنتی ہے 17 مارچ، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی، مولا علی کا برج برج حوت ہے۔ اس میں برج حوت کا میں سمجھتا ہوں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ مولا علی نے اس برج میں پیدا ہوئے، یہ اس برج پر احسان عظیم ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ اس برج پر احسان کر دیا مولا علی نے، اس برج میں پیدا ہو کے۔ مولا علی کی ولادت کی برکت سے اس برج پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ برج حوت، اسی دن کے لیے کہا جاتا ہے کہ برج حوت روحانیت سے بھرپور ہیں۔ اس برج میں میرے اور آپ کے مولا علی جو تشریف لائے ہیں، تو اسی لیے یہ برج خاص میں سے خاص ہے۔ اس برج میں اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی ولادت فرمائی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی اور برج میں بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے، مگر بات وہی ہے کہ خاص لوگوں کے لیے خاص چیزوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی برجوں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف 12ویں بیٹے تھے، سب سے چھوٹے، اور حضرت یوسف کے 11 بھائی ایک طرف اور حضرت یوسف ایک طرف۔ باپ ہونے کے ناطے تو وہ اپنے 12 کے 12 بیٹوں سے محبت کرتے تھے حضرت یعقوب، مگر 12ویں بیٹے سے حضرت یوسف کی جو
حضرت یعقوب کی محبت تھی وہ بالکل منفرد تھی، اور اس کی بات بالکل الگ ہے، کیونکہ ہوتی ایک سے زیادہ محبت ہوتی ہے اولادوں میں سے. ہوتا ہے والدین میں کسی ایک بچے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، زیادہ، ایسا نہیں ہے کہ باقیوں سے محبت نہیں ہوتی، لیکن ہوتی ہے کسی ایک سے زیادہ نسبت ہوتی ہے، ایک سے زیادہ محبت ہوتی ہے. وہی صورتحال حضرت علی کی ہے، اور وہی صورتحال برج ہوت کی ہے. تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں، سمجھ جائیں گے اس بات کو. عقلمند کے لیے اشارہ کافی کہ یہی صورتحال بقیہ 11 برجوں کی اور برج ہوت کی سی. اگر آپ کوئی میری بات سے متفق ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت تو یہی ہے. تو برج ہوت کو بہت بہت مبارکباد کہ حضرت علی، مولا علی جو ہیں وہ خود برج ہوت سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ برج ہوت کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اس سے برج ہوت کے مزید درجات بلند ہو گئے. مولا علی جس مہینے میں تشریف لائے، انگریزی لحاظ سے جس برج میں تشریف لائے، اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن تھی وہ برج ہوت کی پوزیشن تھی. تو یہ برج ہوت کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو حضرت علی، مولا علی کی تاریخ پیدائش سے متعلق ابہام اگر کوئی آپ کے ذہن میں ہے، ظاہر ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کہاں سے دیکھا، کس طرح سے سرچ کیا. تو میں نے یہ تقریباً تحقیق کرنے کے بعد، تمام مستند ویب سائٹس اور مستند کتابوں کو پڑھنے کے بعد، میں یہ تحقیق اپنی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور اس کے حوالے بھی اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو مل جائیں گے کہ جن ویب سائٹس سے میں نے یہ حوالے لیے، جس ویب سائٹ سے، تمام ریفرنسز جو ہیں وہ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پیش ہو جائیں گے. اور اگر آپ خود بھی چاہیں تو گوگل پر جا کر آپ لکھ سکتے ہیں ڈیٹ آف برتھ آف حضرت علی، لکھ کر آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں مولا علی، حضرت علی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نگہبان.